بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. رفقاء کرام، برادران عزیز، میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ اس وقت موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر آپ سے کوئی خطاب کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے. ان میں ہمارے مولانا سعید الرحمان صاحب ندوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جنہوں نے سے اچانک یہ فرمائش کی کہ میں اپنے عزیز طلباء سے اور اپنے رفقا سے کچھ خطاب کروں. آپ سے خطاب کرنے کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ میں اپنے ملک کی آئندہ ملت کی اور ملک کی آئندہ اس نسل سے خطاب کر رہا ہوں جس کے ہاتھ میں دینی اور فکری قیادت آنے والی ہے، اور اس طرح سے میں ملک کے ضمیر سے خطاب کر رہا ہوں. اور اگر کہوں، خدا مجھے معاف کرے، کہ ملک کے مستقبل کو سامنے رکھ کر اور ملک کے مستقبل سے گویا ایک طرح سے میں خطاب کر رہا ہوں. جو واقعات پیش آئے ہیں ان کے متعلق ان کی سنگینی، ان کی شدت اور ان کی شفاقی و بہیمیت اور ان کے رقبے اور ان کے حجم کے بارے میں کوئی نیا انکشاف نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کی ضرورت ہے. البتہ ایک تاریخ پڑھنے والے کی حیثیت سے، ان کے تاریخی موضوعات پر لکھنے والے کی حیثیت سے، اور کسی قدر تاریخ عالم کا اور خاص طور پر تاریخ اسلام کا اور اسلامی ممالک کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے کی حیثیت سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بعض حیثیتوں سے جو 6 دسمبر کے بعد جو واقعات پیش آئے ہیں اور جو مظاہرہ شفاقی کا، درندگی کا، بہیمیت کا، خوریزی کا جو کیا گیا ہے، وہ اس نے پچھلے ریکارڈ، جتنے ریکارڈ کم سے کم ہمارے علم میں ہیں اور تاریخ محفوظ ہے، ان کو توڑ دیا ہے. ہندوستان کے متعلق تو میں اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں اس سے پہلے ایسی کسی اقلیت یا کسی فرقے کے خلاف ایسی منظم اور ایسی سنگین اور ایسی ہمگیر اور انسانیت سوز جنگ نہیں ہوئی. اس کو ایک طرح سے نسل کشی کہا جا سکتا ہے، اور یعنی جنوسائیڈ بالکل معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک نسل، ایک فرقے کا خاتمہ کرنا مقصود تھا. سوء اتفاق کہیے یا حسن اتفاق کہ میں ابھی 2-3 دن پہلے دہلی میں تھا، 4 دن وہاں قیام رہا، اور وہاں ہمارا بمبئی سے ٹیلی فون کے ذریعے سے برابر اتصال رہا. وہاں ہمارے ایسے عزیز دوست، میزبان اور مہربان موجود ہیں، اور وہاں سے وہاں قیام اور سفر کا ایسا تعلق رہا ہے کہ اس کا ذہن پر بڑا اثر تھا، ذہن پر، قلب و اعصاب پر بڑا اثر تھا، اور پھر حالات کا بھی تقاضا تھا، اس لیے کہ ان فسادات کا سب سے بڑا مرکز اور ان کا مظہر، ان کے ظہور کی جگہ جو تھی وہ بمبئی، بدقسمتی سے بمبئی تھی. تو وہاں سے برابر ہمارا تعلق رہا، ٹیلی فون آتے رہے، رات کو 12 بجے 1 بجے تک ہمارے عزیز اور رفیق ولی محمد رابع ندوی سنتے رہے، اور پھر ہم نے بھی رابطہ قائم کیا بارہا اپنے میزبانوں سے اور اپنے دوستوں سے، اور اس سلسلے میں پرائم منسٹر سے بھی ہم نے براہ راست گفتگو کی اور ان سے
علاوہ ان ملاقاتوں کے جو ان سے ہوئی اس سلسلے میں ٹیلی فون پر بھی ان کو پیغام دیے. تو بمبئی کے فسادات کی سنگینی تو اتنی بڑھ گئی کہ اس کو گویا ایک طرح سے جیسے ایک جہاں سوزی جسے کہتے ہیں یا غارت گری کہتے ہیں اور بالکل نسل کشی کہتے ہیں، وہ اس کی کیفیت تھی. اس سلسلے میں جو کرنا چاہیے تھا حکومت کی سطح پر، سیاسی سطح پر اور تنظیمی طور پر، ایک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو علماء کا سب سے بڑا گویا ترجمان اور ان کا مرکز ہے، ان کی تنظیم ہے، اور اس وقت خاص طور پر خطوط کے ذریعے بھی، زبانی پیغامات کے ذریعے بھی اور جذبات کے اظہار کے ذریعے بھی ملت کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے اس کا بار بار اظہار کیا گیا، اور میں اس کا خاص طور پر مخاطب ہوتا تھا اس لیے کہ میں صدر ہوں اس کا، کہ اس وقت لوگوں کی نگاہیں مسلم پرسنل لا بورڈ پر، زیادہ تر مسلم پرسنل لا بورڈ پر ہیں کہ وہ ابھی تک سیاسی استحصال سے محفوظ رہا ہے. یعنی وہ اپنی پارٹی کے لیے فوائد حاصل کرنا اور پھر اس سے اقتدار تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یا اقتدار نہیں تو کم سے کم مسلمانوں کے واحد ترجمان بننے کی خواہش، تو وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے نام تار، خطوط، پیغامات، ٹیلی فون کے ذریعے اور پھر زبانی اور ملاقاتیں یہ سب ہوتی رہی. ان میں زیادہ تر ہدف میری حقیق ذات رہی اس ذمہ داری کی وجہ سے. اس سلسلے میں چند باتیں میں کہنا چاہتا ہوں جو مفید، جو ہمارے آپ کے لیے مفید ہیں، جو مستقبل کے لیے جن کو ذہن میں رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ تو ایک بالکل غیر طبعی چیز ہے، یہ میں بتا دوں بالکل غیر طبعی چیز ہے، منشاء خداوندی کے بھی خلاف ہے اور انسانی تقاضوں کے بھی خلاف ہے اور ملک کے مفاد کے بھی خلاف ہے اور عقل سلیم کے بھی خلاف ہے اور انسانی ضمیر کے بھی خلاف ہے. یہ چیز زیادہ دن باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ تو قیامت کو لے آنے والی چیز ہے اور پورے ملک کو تباہ کر دینے والی چیز ہے. یہ صورتحال تو رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی. اس میں جو جتنی دیر لگی اور جو بھی قیمت اس کی ادا کرنی پڑے، اس کے متعلق کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. لیکن اصل میں سوچنے کی باتیں ہیں وہ جو اس واقعے کی مضرتوں سے، اس مصفاقی کے مضرتوں سے بچنے کے لیے اور آئندہ اس کے وقوع سے حفاظت کے لیے اور ان غلطیوں سے اجتناب کے لیے کہ جو اس سے پہلے کی گئی ہیں اور جو اس کا سبب ہیں، میں کچھ پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت کوئی مضبوط حکومت نہیں، اور اس کی وجہ جو میں نے اخبار نویسوں سے بھی کہی اور سیاسی لوگوں سے بھی کہی اور غالباً پرائم منسٹر سے بھی کہی کہ کانگریس ایک موومنٹ تھی، ایک تحریک تھی، اور اس کی جو کچھ طاقت تھی اور جو کچھ اس کا اثر تھا، وہ جو اس میں جاذبیت تھی، معنویت تھی، وہ سب ایک تحریک کی وجہ سے تھی کہ وہ ایک فکریہ تھا، ایک وہ تھا فیصلہ تھا، ایک قوم کا فیصلہ تھا، اور وہ اس میں دعوتی اور تحریکی عنصر غالب تھا. تو کانگریس تحریک تھی، لیکن وہ اس کی تحریکیت ختم ہو گئی اور وہ
حکومت کے نظام میں ایڈمنسٹریشن میں، جس کو ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، اس میں گورنمنٹ میں آ کر محدود ہو گئی. اور گورنمنٹ کیسے ہی ہو، کیسی اچھی ہو، اس سے شکایتیں ہوتی رہتی ہیں، شکایتیں ہی ہوتی ہیں، اس کا کام نہیں ہوتا، وہ شکایت کرتا ہے، ناراض رہتا ہے. تو بہت بڑا جو اس ملک کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا اور اس کے حق میں خسارہ تھا، وہ یہ کہ کانگریس یا وہ کوئی ایسی تحریک جو اس کا بدل ہو، خواہ اس کا نام کچھ ہو، اور جس کے پیش نظر اتحاد ہو اور ملک کی سلامتی ہو اور بقائے باہم ہو اور ملک کی ترقی ہو، انصاف ہو، ایسی کوئی تحریک اس ملک میں نہیں رہی. یہ ایک بہت بڑا خلا ہے، اس خلا کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میں کچھ لوگ ہوں گے جن کو خدا رہنمائی کا، ملت کی رہنمائی کا بھی ہو سکتا ہے کہ ملک کی رہنمائی کا موقع عطا فرمائے. تو ہم نے اس کی طرف متوجہ کیا کہ کوئی چیز بغیر تحریک کے اور دعوت کے رہ نہیں سکتے. مذاہب کا حال یہ ہے کہ جن کے لیے آسمانی کتابیں نازل ہوتی ہیں، سب سے بڑھ کر نبوت کے ذریعے سے مذہب ملتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے تحریک کی، دعوت کی، رابطہ قائم کرنے کی، عوام سے رابطہ قائم کرنے کی، سمجھانے کی، خوشامد کرنے کی، ان کا ہاتھ پکڑ لینے کی، ان کو متوجہ کرنے کی، ہر طرح سے اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تو مادی، سیاسی، انتظامی چیزیں ہیں، یہ بغیر تحریک کے نہیں رہ سکتی. پہلی بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا خسارہ یہ ہوا کہ کانگریس حکومت محدود ہو کر رہ گئی اور روز بروز اپنا اعتماد اور مقبولیت کھوتی گئی. اور دوسری کمی یہ ہوئی کہ اس میں شخصیت نہیں رہی. نام نہیں لینا چاہتا اس مسجد میں، لیکن یہ کہ جو شخصیتیں اثر رکھتی تھیں وہ نہیں. تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس تحریک کو کسی نام سے اور بہتر طریقے پر، کوئی اس کا ایک فارم نہیں، کوئی اس کا ایک وہ کوئی مذہب نہیں ہے کہ وہ اسی طرح اسی میں منحصر رہے. بہرحال ایک تحریک ملک میں ایسی ہونی چاہیے تھی. تو جہاں تک تو حکومت کا تعلق ہے، اس میں جو کچھ کیا جا سکتا تھا دہلی میں ہم لوگوں نے کیا. مسلم پرسنل لا بورڈ کے محترم ارکان نے وہ براہ راست بھی سب سے بڑی با اثر اور با اختیار شخصیت یعنی پرائم منسٹر، وزیر اعظم سے رابطہ قائم کیا. اور میں تو مجھے خدا نے اس کا بھی موقع دیا کہ میں ایسے ماحول میں جس میں وہ پوری طرح سن سکیں اور توجہ کر سکیں، اس میں کوئی باہر کے کوئی ایسا آدمی نہ ہو کہ کوئی اس سے سیاسی استحصال نہ کیا جائے، پروپیگنڈے کام نہ لیا جائے. ان کے سامنے حقائق رکھے اور ایسے حقائق رکھے کہ جو بالکل عریاں حقائق تھے، جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، اور جس پر خیال یہ تھا کہ اگر وہ رو دیں تو تعجب کی بات نہیں ہے. تو جو آخری درجے تک جو بات کہی جا سکتی تھی اور جو خطرات سامنے رکھے جا سکتے تھے اور جو نقشہ کھینچا جا سکتا تھا ملک کی بربادی کا اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی. اس کے علاوہ پھر ہمارا وفد ملا اور پھر اس کے بعد بھی کوشش جاری رہی. آپ سے جو کچھ کہنا ہے جو آپ کے لیے اور ملت کے لیے اور ملت ہی نہیں ملک کے لیے مفید ہے، مفید ہی نہیں بلکہ اس کی سلامتی، اس کے بقا کے لیے ضامن ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں میں منفی باتوں کے بجائے مثبتی بات کہوں گا. منفی بات کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے، اشارہ کر دوں کہ یہ تحریک بابری مسجد کی تحریک اس طرح چلائی گئی کہ ہندو فرقے میں اپنے ہندو ہونے کا احساس ہی نہیں بلکہ غیرت کے اندر جاگ اٹھی، بالکل اثر نو پیدا ہو گئی. اور دینی حمیت جسے کہتے ہیں، جو مختلف اسباب کی بنا پر نفسیاتی اور سیاسی اور انتظامی اور ثقافتی اسباب کی بنا پر اور مذہب کی خاص نوعیت ہونے کی بنا پر جس کے اندر وہ کسی چیز پر اصرار نہیں ہے، اس کو تعینات سے آرین مزاج کے مطابق، اور جو آرین نسل کے مقبوضہ ممالک میں جو فلسفہ آج تک کام کرتا رہا ہے وہ ہے تعینات سے گریز. یعنی سب ٹھیک ہے، وحدت سب ٹھیک ہے، یہ راستہ بھی خدا تک جاتا ہے، وہ راستہ بھی خدا تک کوئی سا اس کا نام لو، رام کہو، رحیم کہو، اللہ کہو،
پرمیشور کہو، کچھ کہو، سب ٹھیک ہے. تو اس قوم میں جو وحدت کے قائل تھی اور جس کا مزاج سینکڑوں برس سے نہیں، جہاں تک اندازہ ہے ہزاروں برس سے تعینات سے گریز اور کسی چیز پر اصرار نہ کرنا اور اس میں عمومیت، ہر چیز کو قبول کر لینا اور کسی چیز کے لیے نبرد آزما نہ ہونا، یا کم سے کم یہ کہ اس پر اصرار نہ کرنا، یہ اس کا شعار تھا، اس کا مزاج تھا. اس قوم میں اس بات آپ نوٹ کر لیں، اور نے اس سے پہلے بھی کہا تو بہت مجبوری سے کہتے ہیں کہ ہمارے پرجوش رہنماؤں نے اس قوم میں ہندو مذہب کی روح پھونک دی اور اس حمیت کو بیدار کر دیا، مذہبی جوش کو بیدار کر دیا. کچھ ٹھنڈ پڑ گیا تھا، جیسے میں نے کئی بار کہا کہ اس کو نہ گاندھی جی اپنے اصولوں کے مطابق وہ بیدار کر سکے تھے، اور نہ مالوی جی اپنے مذہبی جوش کے ساتھ اور مذہبی احترام کے ساتھ جو ان کو حاصل تھا، وہ ان سے بڑھ کر شردانند جو ایک متعصب ہندو فرقہ پرست آدمی تھا، وہ بھی نہیں پیدا کر سکا تھا. اور راجپال جس نے ایک بہت منحوس قدم اٹھایا تھا اور پھر اس کو ایک مسلمان نے دینی حمیت میں آ کر اس کا خاتمہ بھی کر دیا، جو سب شتم رسول کا مجرم ہوا تھا، وہ بھی نہیں پیدا کر سکا. اور اس طریقے سے کوئی ہندو ان کے شنکراچاریہ اور جو دوسرے مذہبی پیشوا ہیں، کوئی نہیں پیدا کر سکا تھا. اس شنکراچاریہ نے آج سے کئی سو برس پہلے پیدا کیا تھا، جس نے بدھ مذہب کی عمومیت اور بدھ مذہب کے غلبے کے خلاف قدم اٹھایا تھا. اور وہ واحد ہندو، وہ اس کو ریفارمر کہنا چاہیے یا ان کے یہاں کا مجدد کہنا چاہیے، جس نے بدھوں کو مجبور کیا کہ وہ ہندوستان سے نکل جائیں اور وہ افغانستان تک، ہم نے وہاں بھی یادگاریں دیکھی ہیں ان کی، اور چین اور جاپان تک پہنچ جائیں. چین اور جاپان میں بدھ مذہب موجود ہے، لیکن ہندوستان سے اس کا بالکل اخراج کر دیا تھا. اور ہزاروں کی تعداد میں، یعنی یہ بھی احتیاط سے کہہ رہا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں بدھ مندر جو تھے ان کو اس نے مندروں میں تبدیل کر دیا تھا، ہندو مندروں میں. اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں ملتی. تو ہمارے ان رہنماؤں نے اس قوم میں دینی حمیت بیدار کر دی اور دینی جوش پیدا کر دیا، اور ایک طرح سے اس کو سلبی طریقے پر، سلبی و منفی طریقے پر، اور بلکہ حربی طریقے پر اس کو ہندو بنا دیا. اور اس کا ان میں سے بعض لوگوں نے اظہار کیا، انہوں نے احسان مانا مختلف عنوانوں سے کہ ان کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو ایک کر دیا اور صحیح معنی میں ہندو بنا دیا. انہوں ان کے اندر اپنے مقامات مقدسہ جو ان کے ہیں، ان کے لیے اتنا حمیت کا جذبہ اور اس قدر جوش اور وہ اصرار اور ہنگامہ خیزی نہیں تھی. ایک تو بات یہ ہے، تو یہ غلطی ہوئی. حالانکہ یہ عقل عام کا کامن سینس کا تقاضا تھا کہ جب ملک میں تناسب یہ ہوا آبادی کا جو یہاں ہے، اور جب اس کی ایک تاریخ ہے لمبی، اور جب مسلمان یہاں اللہ کے حکم سے آئے، یہاں اسلام کی دعوت لے کر آئے اور احترام انسانیت کا پیغام لے کر آئے اور اپنی روحانیت کے ساتھ آئے، ایسی روحانیت کے ساتھ جس نے جو حقیقت میں اس ملک کی فاتح وہ روحانیت تھی، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سلسلے کے جو لوگ ہیں وہ فاتح ہیں ہندوستان کے. محمود غزنوی، شہاب الدین غوری حقیقت میں فاتح نہیں ہیں، اور وہ فاتح تھے یہاں کی روح کے، یہاں کے قلب کے، یہاں کے ضمیر کے، اور پھر اس کے ساتھ اس کے ماتحت جو چیزیں زیر اثر ہیں وہ سب چیزیں. تو یہاں کے لیے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو میں نے کہا کہ یہ غیر فطری چیز ہے. غیر فطری چیز زیادہ دن رہتی نہیں. فاما زبد فیضب و جفان واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. یہ زبد ہے، بہرحال یہ اوپر کا پھین ہے جو پانی میں حرکت پیدا کر دینے کی وجہ سے، بعض گندی چیزوں کے ڈال دینے کی وجہ سے وہ پیدا ہو گیا اور وہ پانی کی سطح پر ہے. لیکن یہ پھین یہ ہزاروں بار آیا
اور ہزاروں بار گیا، یہ باقی رہنے والی چیز نہیں۔ اب سوچنے کی بات، اور خاص طور پر آپ لوگ جو انشاءاللہ یہاں سے تعلیم پا کر نکلیں گے، آپ کے جو بات آپ کے ذہن نشین کرنے کی ہے اور فیصلہ کرنے کی ہے اور اس کو دل پر لکھ لینے کی ہے اور خدا سے عہد کرنے کی ہے، اس مسجد میں بیٹھ کر اس میں نماز کے وقت میں اور اس کے علاوہ بھی جو استجابت کے دعا کے اوقات ہیں قبولیت کے، ان میں دعا کرنے کے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے۔ ایک یہ کہ یہاں اسلام کا ویسا تعارف نہیں ہوا، خاص طور پر اس نسل کے سامنے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہندو بالکل بے خبر، یعنی بعض 100% بے خبر ہیں اور بعض 90% اور ہندو من حیث القوم اسلام سے بالکل غیر متعارف ہیں، اور اسلام کے متعلق جو کچھ جانتے ہیں، یعنی اس کے جن پہلوؤں سے واقف ہیں، وہ ان میں بیزاری پیدا کرنے والا اور کم سے کم بیداری پیدا کرنے والا عنصر ہے کہ وہ خوف، ان کے اندر خوف پیدا کرنے والا اور نفرت پیدا کرنے والا عنصر، وہ اسلام کے ان پہلوؤں سے واقف ہیں۔ یہ کوتاہی کئی صدی سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اور اس کا ہمیں خوب تجربہ ہے، اور ہم نے اس کی مثالیں دی ہیں آپ کے سامنے کہ مبادی کیا چیز، مبادی سے بھی نیچے کوئی چیز ہوتی، اس سے بھی ہندو ناواقف ہے۔ یعنی ہم نے آپ کو قصہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ ہم آ رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک چھوٹی تبلیغی جماعت بھی تھی، تو ہم جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں ایک ہندو تعلیم یافتہ، صورت شکل سے معلوم ہو جاتا ہے، معزز آدمی معلوم ہوتے تو بیٹھے تھے، تو تعارف ہوتا ہے۔ ہم نے پوچھا آپ کون ہے، کیا کرتے ہو؟ ایک اچھے ضلع کا بتایا کہ میں وہاں کا چیئرمین ہوں، وہاں کے ٹاؤن اس کا ڈسٹرکٹ بورڈ کا۔ پڑھے لکھے آدمی تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز تھی، اور انہوں نے مجھے آگے کر دیا، نماز ہوئی، سری نماز تھی، اس میں صرف تکبیرات بالجہر ہوتی تھی، تو اللہ اکبر بار بار انہوں نے سنا۔ تو جب میں آ کر بیٹھا، پھر بیٹھ گیا آ کر ان کے پاس اپنی سیٹ پر، تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ جو آپ اللہ اکبر بار بار کہتے تھے، یہ اکبر بادشاہ کا نام لیتے تھے؟ تو ہم ابھی تک ان کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں، اور حی علی الصلاۃ کے معنی کیا ہیں، اور صلاۃ خیر من النوم کے معنی کیا ہیں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالی جزائے خیر دے، آج سے کوئی شاید 50-60 برس پہلے مجھے یاد ہے کہ نگرام کے خاندان کے ایک بزرگ نے اذان کا ترجمہ ہندی میں کیا تھا، اس رسالے کی اشاعت کی تھی، اور یہ لکھا تھا اس کے مقدمے میں کہ کم سے کم اذان تو ہم سمجھا دیں ان کو، جو ان کو یہ سنتے ہیں یا ان کو سننی پڑتی ہے۔ اگر کوئی چیز سننی پڑتی ہے، چاہے سننا چاہے نہ سننا چاہے، تو وہ اذان ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام کا تعارف اس ملک میں نہیں ہوا، اور اسلام کے وہ پہلو ان کے سامنے نہیں آئے جن سے کہ یہ سمجھتے کہ ہم اپنی ذات کو بھی اور اپنے ملک کو بھی کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اگر وہ مسلمانوں نے مساوات انسانی، احترام انسانیت کا پیغام دیا اور اعتراف کیا ہے۔ مورخین نے، جیسا کہ ہم نے اپنی کتاب مسلم شری انڈیا اور ہندوستانی مسلمان میں لکھا ہے، وہ مسلمانوں نے جو یہاں جو نئی چیزیں لے کر آئے اور جن کو محسوس کیا، لیکن کس نے محسوس کیا اچھے پڑھے لکھے لوگوں نے، پروفیسروں نے یا مصنفین نے یا انصاف پسند مورخین نے، ان کے نام لیے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر تارا چند وغیرہ ہیں، اور یہ بشمبر ناتھ پانڈے ہیں۔ ان لوگوں نے اس کا صاف، خود جواہر لال صاحب نے ڈسکوری آف انڈیا میں صاف صاف اعتراف کیا ہے کہ یہاں توحید خالص کا پیغام سب سے پہلے مسلمانوں نے دیا، یہاں عورت کے حقوق کا سب سے پہلے مسلمانوں نے ذکر کیا، توجہ دلائی، یہاں انسانی مساوات اور جو برتاؤ کیا جا رہا تھا چھوٹوں کے ساتھ اس کے خرابی کی طرف متوجہ کیا۔ تو یہ تو سب ہوا،
لیکن جیسا تعارف ہونا چاہیے تھا اسلام کا وہ نہیں ہوا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ اس کا عہد کریں یہاں اپنے طالب علمی کے زمانے ہی میں کہ ہم یہاں جانے کے بعد جو ہمارے علاقے کی جو زبان ہوگی وہ اور ہندی جو ملک کی عام زبان ہے وہ بنتی جا رہی ہے اور اس کا امکان ہے کہ وہ وہی واحد زبان رہ جائے. اس میں ہم اسلامک لٹریچر اسلام پر ایسی چیزیں شائع کریں گے اور پہنچائیں گے. شائع کرنا کافی نہیں ہے. ہمیں افسوس ہے کہ ایسی چیزیں لکھی گئیں اور ہماری مجلس تحقیقات نشریات اسلام نے چھاپی اور رہیں، لیکن ان کے پہنچانے جس پیمانے پر ان کو پہنچانا چاہیے وہ کام نہیں ہوا. یعنی یہ کہنا چاہیے کہ شاید 1% یا 2% کام ہوا. اس لیے کہ اس کے لیے جو محنت کرنی چاہیے جیسے آدمی ہونے چاہیے جو بالکل اس کے لیے اپنے کو وقف کر دیں، وہ آدمی ہم کو نہیں ملے. تو ایک بات تو یاد رکھیے کہ اس ملک میں مسلمانوں کے بقا اور تحفظ کے لیے اور اسلام کے اس ملک میں نہ صرف بقا بلکہ احترام کے ساتھ دیکھے جانے کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ اسلام کا تعارف کرائیں اور اس کے لیے اس کا سلیقہ پیدا کریں، تاریخ کا ایسا مطالعہ کریں اور کمپیریٹو اسٹڈی سے کہتے ہیں تقابلی مطالعہ بھی آپ کا ہو. اور آپ اس میں کوئی حرج نہیں اگر میں کہہ دوں کہ آپ اسی نیت سے ہندی پڑھیں کیا اور بلکہ ہندی میں لکھنے کی مشق کریں. کیا آپ ہندوستان کی عام پبلک کو خاص طور پڑھے لکھے لوگوں کو اور جو اس کے قانون ساز اور رہنما ہیں ان کو اسلام سے واقف کرانے کی کوشش کریں. ایک تو اس کی بڑی ضرورت ہے اور یہ کام نہیں ہوا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پیام انسانیت جس تحریک کا عنوان ہے نام ہے اس کی ضرورت ہے کہ پورے ملک میں انسانیت کے نام پر اجتماعات کیے جائیں، کانفرنسیں بلائی جائیں اور جلسے ہوں اور مضامین لکھے جائیں. اس سلسلے میں کچھ کام ہوا ہے لیکن افسوس ہے کہ کچھ کام کرنے والے دنیا سے رخصت ہو گئے اور جو ہیں وہ مصروف ہیں لیکن پھر بھی وہ قابل شکریہ کے مستحق ہیں، کچھ کرتے رہتے ہیں. تو اس کی ضرورت ہے کہ پیام انسانیت کام کیا جائے. اچھا، ہم نے اس سلسلے میں ہمارے ذہن میں یہ بات ایسی راسخ ہو گئی کہ بہت سے لوگوں کا ابھی تک اس میں پورا شرح صدر نہیں، لیکن ہم اس پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ اس صورتحال کو زائل کرنے کے لیے اور اس کی مضرتوں سے نہیں ہلاکتوں سے بچنے کے لیے اس کا جو قدرتی طریقہ ہے وہ یہ کہ اکثریت کے مذہبی پیشواؤں کو اور دانشوروں کو اور محبان وطن کو اور حقیقت پسندوں کو میدان میں لایا جائے اور ان سے یہ اپیل کی جائے، درخواست کی جائے کہ وہ دورے کریں، میدان میں آئیں، خطاب کریں اور ہزاروں ہزار کا مجمع، کہیں اگر ہو سکے تو 1,00,000 2,00,000 کا مجمع جمع کریں اور پورے ملک کا وہ دورہ کریں اور گاؤں پہنچنے کی کوشش کریں اور وہاں ملک کے نام پر، انسانیت کے نام پر، انصاف کے نام پر اور اگر سمجھ میں آئے لوگوں کے اور سمجھ میں آئے گا خدا کے نام پر، صاف خالق کائنات کے نام پر وہ اپیل کریں، درخواست کریں، بلکہ ان کے سامنے اپنا دل نکال کر رکھ دیں اور اپنے اشک ریز اور رقت خیز بیانوں سے اور اپنی پوری خطابت سے اور سب سے بڑھ کر اپنے خلوص سے اور اپنی دردمندی سے لوگوں کو متاثر کریں. اس کے لیے ہم نے شروع سے یہ اپنے دوستوں سے اور رفقا سے بھی کہا کہ اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ ایسے موقع پر جیسے جب گاندھی جی موجود تھے وہ میدان میں نکل آیا کرتے تھے اور پھر دورہ کرتے تھے، پد یاترا کرتے تھے اور برت تک رکھ لیتے تھے اور مرد تک رکھ لیتے تھے، کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوتا تھا. ایسے ہی تلاش کیا جائے کہ اتنے بڑے ملک میں اور اتنی بڑی تعداد کی قوم میں کیا بالکل ایسے لوگ نہیں ہوں گے. ہمارا تجربہ اس کے خلاف ہے اور ہم نے تجربہ کیا ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اس پر آمادہ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے اس جذبے کو جو دبا ہوا ہے یا مشغولیتوں کی وجہ سے یا مصلحتوں کی وجہ سے
یا مشقت سے بچنے کی وجہ سے وہ ابھر نہیں رہا ہے، اس کو ابھارا جائے، اور یہ ممکن ہے۔ چنانچہ دہلی میں یہ کام بھی خدا کے فضل سے ہوا۔ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ یہ چیز ممکن ہے کہ یہ پانڈے جی جو پہلے گورنر تھے اڑیسہ کے، اور کتاب بھی اس میں عالمگیر کا انہوں نے بڑا دفاع کیا ہے، ان کے مکان پر جلسہ ہوا، وہ پہلے سے ایک فوکس بنا رہے تھے، اس میں ہمارے قاضی عبدالحمید صاحب اندوری اور انیس چشتی صاحب پونا کے، یہ دونوں مشیر تھے، اور ایک ادیب صاحب اور کچھ ہمارے رفقا ہیں۔ تو انہوں نے طے کیا کہ فروری میں ایک بڑے پیمانے پر ایک کانفرنس بلائیں گے، اور یہاں لکھنؤ میں بھی بعض لوگ سوچ رہے ہیں، اور حیدرآباد میں وہاں گورنر آندھرا پردیش کو بلانے والے ہیں، خاص ممتاز علماء کو اور ہندو دانشوروں کو اور مذہبی پیشواؤں کو۔ تو ایک یہ کہ یہاں سے نکلنے کے بعد آپ یہ سمجھیں یہ واقعہ جو پیش آیا، اگرچہ یہ واقعہ اپنے رقبے کے لحاظ سے اور اپنی ضخامت کے لحاظ سے، حجم کے لحاظ سے اور اپنی سنگینی کے لحاظ سے یہ غیر معمولی جلدی ہونے والا نہیں، لیکن بہرحال امکان ہے۔ جب ورم موجود ہے تو اس کے اثرات ہوں گے، جب کمزوری موجود ہے تو اس کے اثرات ہوں گے، اور جب غلطی ہو رہی ہے تو کبھی نہ کبھی رنگ لائے گی۔ تو یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت ملک کی، اور اس میں مسلمانوں کا جو طرز عمل ہے، اس سے خطرہ ہے کہ یہ بات پھر خدا نخواستہ کسی عنوان سے، کسی نام سے، کسی مقام پر یہ بات پیش آئے۔ اس کے لیے یہی شکل تھی، لیکن اس کے لیے جہاں تک مسلمانوں کے اپنے ملی تشخص کے قائم رکھنے اور برقرار رکھنے کا تعلق ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر پھر کسی وقت کہا جائے گا، اور بہت کچھ کہا بھی جا چکا ہے۔ اور یہ ناچیز میری اپنی حقیر ذات جو ہے، یہ اس گروہ میں جو ہر قیمت پر ملی تشخص کا برقرار رکھنا، بلکہ اپنی تعلیم، اپنی ثقافت، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اور یہاں تک کہ اپنا لباس اور اپنے عادات اور اپنی تقریبات اور اپنے جو زندگی کے فرائض ہیں یا اس کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنے کا جو طریقہ، جو سانچہ اس ملت کا ہے، چلا آ رہا ہے، جو دین کے منافی نہیں، دین کے مطابق ہے، اس کو ہر حال پر، ہر قیمت پر قائم رکھنا ہے۔ اس میں میں بالکل ان لوگوں کے ساتھ میرا ذہن ان لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا جو یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ملی تشخص سے دربردار ہو جانا چاہیے، اب بس محض ہندوستانی کی حیثیت سے رہنا چاہیے، نہ یہ کہ یہ تعلیم ہو، وہ تعلیم ہو، نہ یہ زبان ہو، وہ زبان ہو، یہ رسم الخط ہو، وہ رسم الخط ہو، اور پرسنل لا میں مداخلت نہ ہو۔ یہاں تک کہ بعض ایسے لوگ کہنے لگے ہیں کہ جو اہل علم میں شمار ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ بڑی غلطی تھی، کہا گیا اور لکھا گیا کہ مسلمانوں کی اگر اس بابری مسجد کے قضیے کے ظہور میں آنے اور اس کے کھڑے ہونے میں اس کو بھی دخل ہے کہ مسلمانوں نے بیجا طریقے پر، بے ضرورت پرسنل اللہ کے تحفظ پر اصرار کیا، اور اس کے لیے ہندو قوم کو ناراض کیا، اور ایک چیز پر اڑ گئے کہ نہیں مطلقہ کو نفقہ، مہین حیات نفقہ دیا جانا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ یہ سب ان چیزوں نے یہاں کی اکثریت کو برہم کر دیا، اور تعلقات پر وہ ہم اس کے سننے کی بھی روادار نہیں، کہنا تو الگ رہا ہے کہ سننے کی بھی روادار نہیں، ہم شریعت کے ایک ایک نقطے پر اصرار کریں گے، اور وہ اصرار اس طرح کا نہیں ہوگا کہ جو محض بے سمجھے یا ایک بے ضرورت ہو، بلکہ جو منصوصات قطعی ہیں اور جو شریعت الہی ہے اور احکام قرآنی ہیں، اور مسلمانوں کی زندگی کا ان کی اجتماعی ڈھانچہ جو ہے، اس کے لیے جو چیزیں اللہ نے جو حدود مقرر کر دیے ہیں، حقوق مقرر کر دیے ہیں، فرائض مقرر کر دیے ہیں، ان میں سے ایک ایک پر ہم اصرار کریں گے۔ اس کے بغیر کوئی ملت، مسلمان تو بڑی چیز ہے، ان کا دین تو اول سے پوری زندگی کو محیط ہے، اور زندگی سے باہر آخرت تک کی زندگی کو محیط، جو جزئی دین ہے اور محرف دین ہے وہ بھی نہیں رہ سکے کسی ملک میں، اور نہیں رہ سکتے جب تک کہ وہ اس پر اصرار نہ کیا ہوتا
کہ نہیں ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. یہ موضوع مستقل موضوع، اس پر اس وقت ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے زیادہ، لیکن یہاں بقائے باہم کے لیے، یہاں عزت کی زندگی اور مذہبی آزادی کی زندگی گزارنے کے لیے اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں جو ان کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں دینی قیادت کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی سیاسی قیادت بھی عطا فرما دے اور آپ ملت کی خدمت وسیع پیمانے پر اس سے ان حدود سے پار ہو کر جو ایک عالم دین کے لیے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے. ایک بات تو یہ کہ اسلام کا تعارف نہایت مؤثر و بقی طریقے پر اور بڑے عمومی اور وسیع پیمانے پر اور بڑے جذبے اور بڑی محنت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ گویا اس ملک کے لوگوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، بالکل وہ اسلام سے بالکل ناواقف ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں اگرچہ اس کا جواز نہیں ہے لیکن وہ اسلام اس میں بہت کچھ حصہ اسلام سے ناواقفیت پر مبنی ہے. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ جہاں جائیں، آپ کسی مدرسے کے مدرس ہوں، آپ کسی مسجد کے امام ہوں، آپ کہیں کے خطیب ہوں، آپ کی انجمن کے صدر ہوں، آپ کسی تشریفی ادارے کے آپ رکن ہوں، آپ کو یہ کام ہر حال میں کرنا چاہیے کہ اگر خود نہیں لکھ سکتے ہو یا لکھنے کی ضرورت نہیں تو جو چیزیں لکھی گئی ہیں ان کو آپ دیکھیے. دار المصنفین مولانا سید سلیمان ندوی کی رحمت عالم کتاب ہے اور خطبات مدراس ہے، اور اسی طریقے سے جو جماعتیں جنہوں نے یہ کام کیا خود جماعت اسلامی کچھ چیزیں، مودودی کے بعض مقالات اسلام کے تعارف میں، اور پھر ہماری مجلس نے آپ کے ادارے نے جو چیزیں شائع کی ہیں ان، اور اس کے علاوہ بھی کہیں کوئی ترجمے ہوئے ہیں، ان کو پھیلانا ہے آسان اچھی دلکش ہندی میں، انگریزی میں اور یہ علاقائی زبانوں میں. ایک کام تو یہ کرنا ہے، اور دوسری یہ کہ پیام انسانیت کا کام کرنا ہے کہ آپ جہاں رہیں وہاں وقتاً فوقتاً جلسے کرتے رہیں اور وہاں غیر مسلموں کو بلائیں اور ان کے سامنے وہ دین فطرت کی باتیں بلکہ فطرت انسانی کی باتیں کریں کہ جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا، ایک ہندی اخبار کے رپورٹر آئے تھے کہ کشتی پہ اگر سوار ہیں تو اس میں دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کشتی والے آپس میں لڑیں نہیں، یہ نہیں کہ ہمیں دو آدمیوں کی جگہ چاہیے ہم لیٹیں گے، آپ کھڑے ہو جائیے ہم لیٹیں گے، یا یہ کہ ان کی معلومات پر ان کی نظر پڑے یا وہاں کوئی قضیہ بکھیڑا چھیڑ دیں اور اس پر ہاتھا پائی شروع ہو جائے. ایک ضرورت تو اس کی ہے کہ کشتی کے سوار سب کے سب متحد ہو کر اور یہ سمجھ کر کہ ہم دریا کا سفر کر رہے ہیں اور خطرے کی حالت سے گزر رہے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پر پرسکون ہو کر بیٹھیں اور وہاں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ملاح جو ہے وہ واقف ہو، اپنے فن سے بھی واقف ہو، ہمدردی بھی رکھتا ہو اور اس کو خود بھی شوق ہو اور جذبہ ہو کہ وہ دریا کنارے سلامتی کے ساتھ پہنچے. وہ اس ملاح کا نام آج کل کی جدید اسلامی گورنمنٹ ہے. تو گورنمنٹ کے یہ فرائض ہیں لیکن کشتی کے سواروں کے بھی فرائض ہیں، اور کشتی کے سواروں اور ملاح دونوں میں اگر تعاون نہیں ہے اور وہ ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اس کا احسان مندی کا جذبہ اور اس کا احترام و محبت کا جذبہ نہیں ہے تو وہ کشتی خطرے میں ہے، کوئی چیز اس کشتی کو بچا نہیں سکتی. تو ایک تو یہ اس کی ضرورت ہے کہ پیام انسانیت کے آپ لٹریچر یہاں جو کچھ ہے اس کو ہی پڑھیں اور آپ اپنی اپنی جگہ پر اس تحریک کو شروع کریں. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ایک چیز وہ بہت کم لوگوں کی نظر اس کی طرف جاتی ہے بلکہ بہت سے لوگ اس کے ذکر سے شاید شرمائیں، وہ یہ کہ اس ہندوستان میں اسلام کی اشاعت اور اسلام کو اپنا راستہ نکالنے اور اپنا راستہ بڑھانے اور اپنے راستے پر چلنے میں ایک بہت بڑی جو مدد ملی ہے وہ ملی ہے صاحب روحانیت، صاحب اخلاص اور باخدا خدا رسیدہ اور خدا شناسی نہیں بلکہ خدا کی معرفت عطا کرنے والے بزرگوں کے ذریعے یہ چیز بہت دنوں سے یہ خانہ بالکل خالی یا دوسری چیزوں سے بھر گیا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں کی بڑی تعداد اگر دیکھا جائے تقریباً 98-99% وہ ہے جو ہمارے روحانی پیشواؤں کی صحبت سے، ان کے پاس آنے سے اور ان کے اخلاق دیکھنے سے
ان کی شفقت کا تجربہ کرنے سے کہ جن کو اپنے گھروں میں جگہ نہیں ملتی تھی، ماں باپ ان کو اپنے یہاں ٹھہرانے کے روادار نہیں تھے، یا بھائیوں نے، حقیقی بھائیوں نے نکال دیا تھا، ان بزرگوں نے ان کو سینے سے لگایا، ان کو نہ صرف وہاں جگہ دی بلکہ ان کو اپنے اولاد کی طرح اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی طرح اور معتقدوں کی طرح ان کو رکھا۔ یہ تاریخ کی حقیقت ہے، جو تاریخ میں اس کی صدہا مثالیں ملیں گی۔ یہ کوئی آپ سمجھتے ہیں یہ کس بات کا نتیجہ تھا؟ خواجہ معین الدین چشتی آتے ہیں اجمیر میں، اور آپ کو تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دو ہی سیاسی مرکز تھے اس وقت سب سے بڑے ہندوستان کے، ایک دہلی اور ایک اجمیر، اور پھر کسی زمانے میں قنوج بھی ہو گیا۔ تو اجمیر مارے گئے تھے مسلمان ہونے کے جرم میں، تو خواجہ معین الدین چشتی جب ایران سے چلے تو انہوں نے اجمیر کا انتخاب کیا اور وہاں آ کر ٹھہرے، اور انہوں نے دل موہ لیے، اور پورے ہندوستان میں اسلام کی راستہ کھل گیا۔ اور ابوالفضل جیسے بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جیسے ملحد آدمی نے، اور جس کو اسلام سے جیسے معلوم ہوتا ہے بیر ہو، اور جو اکبر کا خاص مشیر تھا، اس نے لکھا ہے کہ آج جو اذانیں ہو رہی ہیں مسجدوں میں یہ سب خواجہ معین الدین چشتی کا فیض ہے۔ یہ چیز بھی، اس کی بھی ضرورت ہے۔ میں خانقاہوں کا صاف خانقاہ کے نام سے نہیں کہتا، اس عنوان سے نہیں کہتا، لیکن ہر جگہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہاں کی آبادی، ان کے خلوص، روحانیت کا لفظ تو بہت بڑا ہے، ان کی خلوص، ان کی سچائی، ان کی انسانی ہمدردی اور ان کی انسان دوستی اور ان کی سخاوت، فیاضی، اس سے متاثر ہوں۔ ابھی تک آپ جانتے ہیں کہ مسجدوں کے دروازے پر عورتیں، ہندو عورتیں اور ہندو مرد آتے ہیں، اب بھی سلسلہ جاری ہے۔ اس کا متعلق خطرہ ہے کہ شاید یہ بھی اگر وہ عوامل کام کرتے رہے جو اس وقت کر رہے ہیں، یہ سلسلہ خدا نہ خواستہ بند نہ ہو جائے۔ یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ کیوں یہ عورتیں اور یہ ہندو بوڑھے اور دوسرے مختلف طبقوں کے جو لوگ آتے تھے دم کروانے کے لیے، یہ انہی خانقاہوں، اسی روحانیت کے تجربوں کا نتیجہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کی اس میں دم کرنے میں ایک برکت ہے، اور تجربہ تھا ان کا کہ مریض اچھے ہو جاتے تھے، شفا ہوتی تھی، ان کے کام نکلتے تھے۔ یہ فضا، یہ روحانیت کی، یعنی سیاست سے اور وہ ویسی فرقے وارانہ مقابلہ کرنے سے اور اپنے حقوق کے تحفظ اور قانونی میدان میں لڑنے سے اور انتخابات کے سلسلے سے سب سے ہٹ کر اس کی بھی ضرورت ہے کہ آپ جہاں رہے ہیں، ہمارے مسلمان علماء، طلباء، فضلاء اور اہل علم، اور ان کے علاوہ عام مسلمان بھی جہاں رہیں، ان کی روحانیت کا، ان کے خلوص، کم سے کم ان کی خلوص صداقت کا، ان کی انسانی ہمدردی کا سکہ بیٹھا ہوا ہو، اور لوگ اس کے معتقد ہوں۔ میں نے بعض مرتبہ پیام انسانیت کے مجموع میں اور ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد کے سامنے 2-3 واقعات اپنے بزرگوں کے سنائے تو بڑا اثر ہوا، اور لوگوں نے اس اثر کا اظہار کیا۔ مثلا میں نے کہا کہ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کی اشاعت کرنی چاہیے۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص قینچی لے کر گیا، اس لیے کہ شہر میں سے رامپور پتن مشہور تھا کہ چاقو چھری بہت اچھے بنتے ہیں، معلوم نہیں یعنی، اور کہیں علی گڑھ کے تالے مشہور تھے، مراد آباد کے برتن مشہور تھے، وہاں کی شاید قینچیاں اچھی ہوتی تھی، تو وہ قینچی لے کر گیا اس خیال سے کہ خانقاہ ہے، یہاں تو پورا سامان بھی نہیں ہوتا، کپڑے سلتے ہیں اور دیے جاتے ہیں، تو قینچی پیش کی تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں قینچی کام نہیں، ہمارا قینچی کچھ کام نہیں، ہمارا سوئی کا کام ہے، ہم ٹوٹے ہوئے دلوں کو سیتے ہیں، ہم پھٹے ہوئے دلوں کو سیتے ہیں، ہمارا پھٹے ہوئے دلوں کا سینے کا کام ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بڑے اچھے تعلیم یافتہ لوگوں پر چہرے پر ان کے اثر ہوا، اور غالباً ان میں سے بعض نے تذکرہ بھی کیا ہوگا۔ تو اس طرح ہمیں ایک نیا کیریکٹر، ایک نیا انسانی کردار، ایک نیا انسانی نمونہ ہمیں اس ملک میں پیش کرنا ہے۔ ساری سیاسی جدوجہد اور یہ وقت کے خطروں کا مقابلہ کرنا، میں ان میں سے کسی کی اہمیت کم نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا مطالعہ بھی عام ہے
اور میں ان لوگوں کے ان سے میرے تعلقات ذاتی تعلقات بھی ہیں اور معنوی طور پر بھی میں ان کی قدر کرتا ہوں. جو لوگ ہندوستان میں مسلمانوں کے مطالبات کی تکمیل اور حقوق کے حاصل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں. خود اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو میں ان کی قدر کرتا ہوں کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ایک تو اسلام کا تعارف ایسا ہو کہ دلوں کو موہ لے اور کم سے کم وہ منافرت کو اس بغض کو کم کرے. اور یہ اللہ نے اسلام کی تعلیمات میں تاثیر رکھی ہے اسلام کی تاریخ میں اور خاص طور پر سیرت نبوی میں. تو دلوں کو تسخیر کر لینے کا وہ وعدہ ہے کہ جو دنیا میں کسی چیز میں بھی نہیں ہو سکتا. آسمانی کتابوں کے بعد کسی چیز میں قرآن مجید کے بعد کسی چیز میں نہیں ہو سکتا. آسمانی کتابیں کہاں اپنی اصلی شکل میں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عہد کریں آپ لوگ یہاں. یہی فائدہ ہے اس وقت میں اس حالت میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ کہیں اور اگر اس کی دعوت دی جاتی تو میں معذرت کر دیتا. اس حال میں نہیں ہوں. لیکن کہ آپ شاید اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دیں ہمارے بعض بھائیوں کو کہ ایک بات تو یہ کہ اسلام کا تعارف کرانا ہے ملک کی علاقائی زبانوں میں ہندی زبان میں اور انگریزی زبان میں اور اس کے لیے لٹریچر تیار کرنا ہے اور جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور وہ بہت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیام انسانیت کی تحریک آپ اپنے طور پر چلائیں جگہ جگہ جلسے کریں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے غیر مسلم متاثر ہوتے ہیں. اس کے میں نے عینی شواہد میرے سامنے ہیں اور خطوط ہیں اور ان کے جذبات کا جو اظہار کیا ہے اور بڑی اونچی سطح سے یہ جلسے ہوئے ہیں ممبئی میں اندور میں پونا میں بھوپال میں اور دہلی میں بہت ہی منتخب لوگ بڑے صحافی بھی تھے اور انٹلیکچوئل کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں اور بعض سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے بعض منسٹر بھی تھے. ان سب نے بہت ہی اس کو احترام کے ساتھ سنا توجہ کے ساتھ سنا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کریں جن خصوصیات سے پورا انسانی معاشرہ عمومی طور پر ہمارا ہندوستانی معاشرہ خصوصی طور محروم ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی مال کی محبت دل سے نکل جانا منصب و اقتدار کی حوث دل سے نکال دینا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق عبادت کا ذوق دعاؤں کا سلیقہ اور انسانی ہمدردی اور قربانی کا جذبہ کہ ہم اپنے گھر کے لوگوں کو خود اپنے کو بھوکا رکھ کر ہم دوسروں کی خدمت کریں. تو آپ یاد رکھیے کہ یہ چیز دل جیت لینے کے لیے مانی کتنی سیاسی کوششوں سے اور نبرد آزمائی سے اور وہ اس سے محاذ آرائی سے یہ زیادہ مفید ہے. تو اس میں ہمارے بزرگوں کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. اور باقی یہ کہ اس وقت واقعہ یہ ہے کہ مثال نہیں ملتی تاریخ میں ہندوستان کی بلکہ تاتاریوں کی تاریخ میں بھی اگر میں یہ کہوں کہ اس کی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح ظلم ہوا ہو. کوئی سفاکی کی حد نہیں. جو بمبئی میں قصے براہ راست ہم سنتے تھے ٹیلی فون کے ذریعے کہ وہ آخری درجے کے کہ ایک گھر سے یہ ٹیلی فون ہوتا ہے کمشنر کے نام کہ ہمارے بچے مسلمان گھر تھا خیال کر کے بہرحال انسان ہیں کچھ خیال کریں گے ہمارے بچے ہماری بچیاں ہمارے گھر کے لوگ سب بھوکے بیٹھے ہیں بہت دیر سے اور کھانے کچھ نہیں ہے آپ کو انتظام کریں یا ہمیں کس طرح سے موقع دیں. تو وہاں جواب ملتا ہے کہ آپ اس طرح بیٹھے رہیے ہم آ کر گولی مار دیں گے چھٹی ملے گی بھوک سے پیاس سے. اور بالکل وہاں کا انتظامیہ مفلوجی نہیں بلکہ وہ تخریبی کارروائی کرنے والا اور کم سے کم تخریب کاروں کی سرپرستی کرنے والا. چنانچہ ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے مطالبات میں سے جو کل پیش کیے گئے ہیں وزیر اعظم کے سامنے ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے بتایا گیا. ایک یہ ہے کہ ہماری جو رفاہی تنظیمیں ہیں جو ان مصیبت زدہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کی حفاظت کی جائے اور ان کو یہ کام کرنے دیا جائے. آپ نہ کریں لیکن ان کو یہ کام کرنے دیا جائے. باقی قساوت کی جو باتیں ہیں وہ حد درجے کی جو آخری درجے کی یہاں تک کہ ہم سے ہمارے اسی اودھ کے ایک دوست نے بتایا جن کا مدرسہ ہے اور دارالعلوم سے تعلق ہے کہ ایک ہندو نے اپنے غالباً مسلمان دوست کو اس کے آرے کی مشین تھی آرے پر چڑھا کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو یہ واقعات پیش آئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں پیش آئے اور سن 57 اور سن 47 کے واقعات ہمارے سامنے 47 کے تو ہم عینی شاہد ہیں اور سن 57 کو ہم نے خوب پڑھا ہے کتابوں میں لکھا بھی ہے پیش نہیں آئے.
تو یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو بات میں کہتا رہا ہوں، میں نے بارہ کی تقریر میں خاص طور پر کہا، اور اس کی الحمدللہ ممبئی وہاں دہلی میں بڑی اشاعت ہوئی، اور اس تقریر کا جو خلاصہ شائع ہوا تھا قومی آواز میں، اس کے فوٹو اسٹیٹ کاپیاں بہت اہم مقامات پر، اور وزیر اعظم کو میں نے خود پیش کی، انہوں نے جیب میں رکھ لیا، اللہ عالم پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن انہوں نے رکھ لیا، اور اردو کو جانتے ہیں، اردو میں خط لکھا تھا ہم کو، وہ یہ کہ دورہ پڑتا ہے، جنون کا دورہ پڑتا ہے اور ہسٹیریا کا دورہ پڑتا ہے۔ میں نے اپنے تقریر میں کہا تھا کہ فرد پر بھی پڑتا ہے اور شہر پر بھی پڑتا ہے اور معاشرے پر پڑتا ہے، سوسائٹی پر، سماج پر بھی پڑتا ہے، اور آخری درجہ یہ کہ ایج پر بھی پڑتا ہے، نہیں پورے عہد پر پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ میں سب کی مثالیں ہیں کم و بیش، کسی کی 10 مثالیں ملیں گی تو کسی کی 1-2 مثال ملے گی۔ افراد پر دورہ پڑنے کی تو مثالیں، ان کا استقصاء تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی بھی مردم شماری کا دفتر اس کا نہیں کر سکتا، وہ تو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہوگا، اور ہر جگہ گھروں میں اور محلوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کسی پر کسی چیز کا دورہ پڑا، کسی تو دورہ پڑنا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اور اسی طریقے سے معاشرے پر دورہ پڑ جانا یہ بھی ہوتا ہے، اس کے خاص عوامل و محرکات ہوتے ہیں، اور ملک پر بھی دورہ پڑتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے اسپین پر کیا دورہ پڑا، اور کسی اسلامی ملک پر کیا دورہ پڑا، اور کس چیز کا دورہ پڑا، یہ سب تاریخ میں شہادتیں ملتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پورے ایج عہد پر دورہ پڑتا ہے۔ پھر ہم نے تاتاریوں کی مثال دی، آج ہم کو اندازہ نہیں ہے، اگر آپ خالص انگریزی کتابیں پڑھیں اور وہ جو جس میں تفصیل کے ساتھ تاتاری حملے کا ذکر ہے، تو اس کی ہولناکی و وسعت کا اندازہ ہی نہیں آپ کر سکتے بغیر پڑھے۔ حد یہ ہے کہ تاجکستان سے اور روس سے اور چین کی سرحد سے ایک نسل اٹھتی ہے جو بہت دنوں تک محصور رہی ہے اور بیرون دنیا سے تعلق نہیں تھا، وہ اٹھتی ہے، اور اس کے سرگرمیوں کا میدان ترکستان ہے، ایران ہے، زیادہ عراق ہے، آگے بغداد تک ہے، اور ابھی شام تک نہیں پہنچے۔ لیکن اس کی ہولناکی کا حال یہ ہے کہ سویڈن اور ناروے جو یورپ کے شمال میں ہے، تو اس نے غالباً جی ویلز نے لکھا ہے، ہم نے حوالہ دیا ہے صفحے کا، اور وہاں بھی ہم نے بتایا، پرائم منسٹر سے بھی ذکر کیا کہ سویڈن کے لکھا ہے کہ سویڈن کے ماہی گیر جن کا گزر اوقات کا ذریعہ صرف ماہی گیری تھا، وہ 1 ہفتے 2 ہفتے اس ڈر سے نہیں نکلے اور انگلستان کے ساحل پر آ کر مچھلی کے شکار نہیں کھیل سکے کہ تاتاری نہ آ جائے۔ اور یہ تو ہماری عربی کتابوں میں ہے کہ ہر چیز قابل تسلیم ہے، لیکن اذا قیل لک ان التتر انهزموا فلا تصدق، ایک بات نہ ماننا وہ ناقابل یقین ہے۔ وہ کیا کہ تاتاریوں نے کہیں شکست کھائی، تاتاری شکست کھائی نہیں سکتے، مگر کیا ہوا، ہمارے یہ اہل قلوب، اور جن کے بعض کے واقعات سنائے، اس وقت اتنا وقت نہیں ہے، نماز کا وقت بھی قریب ہے، اور آپ اپنی عربی مجلسوں میں اور دوسرے کا سن چکے ہیں، اور میں نے وہاں لندن میں اس واقعے کو سنایا، تو وہاں بھی الحمدللہ وہ اس کا ضرور اثر ہوا ہوگا کہ شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت نے، کہ انہوں نے جواب میں یہ کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ کتا اچھا ہے کہ تم اچھے ہو، اس لیے کہ وہ برہم تھا، آخری بالکل آگ بگولا ہو رہا تھا، تلوار رکھی تھی کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اچھا ہوں تو فوراً گردن اڑا دے گا، کہ تم اچھے، یہ کتا اچھا۔ تو آرنلڈ تو یہ لکھتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ دولت اسلام سے مشرف نہ فرماتا تو یہ کتا اچھا تھا، لیکن اب میں اچھا ہوں کہ اللہ نے مجھے اسلام سے نوازا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اب یہ ہمارے آپ کا جواب نہیں تھا، یہ شیخ جمال الدین کا جواب تھا، جو صاحب قلب، صاحب روحانیت تھے اور معید من اللہ تھے، اور جن کے ہاتھ سے یہ ایک طرح کا دعوتی معجزہ کرامت ظاہر ہونے والی تھی۔ انہوں نے اسلام کی سیدھے سادے لفظوں میں تشریح کی کہ اس کے دل میں بیٹھ گئی، اور اس نے کہا کہ اچھا جب آپ سنیں کہ میری تاج پوشی ہو گئی تو مجھ سے ملیں ضرور تاکہ میں کچھ کر سکوں۔ لیکن ترکی اور فارسی مآخذ میں یہ ہے، اور یہ زیادہ قرین قیاس ہے، آرنلڈ تو جس نے پریچنگ آف اسلام میں قصہ لکھا ہے وہ کیا جانے کہ خاتمہ کیا ہوتا ہے اور وہ حسن خاتمہ کیا ہوتا ہے۔ تو فارسی اور ایرانی مآخذ میں یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، بڑی سادگی اس کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی، تم اچھے ہو کہ کتا اچھا ہے، کون زیادہ عزت والا ہے، تو ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، ابھی نہیں بتا۔ کیا مطلب؟ تم انسان ہو، کھڑے ہوئے ہو، زبان رکھتے ہو، جواب دے سکتے ہو، یہ کتا ہے کہو یا کتا اچھا ہے یا کہو کہ میں اچھا، کیا بات ہے، کیوں، کس بات کا انتظار؟ اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہوا تو میں عزت والا ہوں، نہیں کتا عزت والا ہے۔
پھر جب ان کا اللہ نے ایمان پر خاتمہ کرایا تو بالکل احتضار کے وقت انہوں نے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا دیکھو شاید میری قسمت میں نہیں تھا، تمہاری قسمت میں، تم جانا اور یہ واقعہ یاد دلانا اور ملنا بادشاہ سے، وہ ولی سے جب تاج پوشی ہو جائے، بادشاہ بن جائے پوری تاتاری شاخ کا جو اس میں مشرقی ایشیا میں. تو وہ گئے اور انہوں نے جب واقعہ سنا تو فوراً اس نے کلمہ پڑھا، پوری تاتاری شاخ مسلمان ہو گئے. اور اسی طریقے سے عراق میں حکومت کرنے والی شاخ کے متعلق میں نے اپنی کتاب تاریخ دعوت عظیمت میں بعض لوگوں کے نام بھی لکھا ہے جنہوں نے اندر اندر تبلیغ کی. تو عزیزو، اس کی بھی ضرورت ہے کہ اپنے اندر کچھ روحانیت پیدا کرو، اپنے اندر انابت اللہ کی وہ کیفیت پیدا کرو، ایسا کہ جس تمہاری زبان میں اثر ہو، تمہاری زبان سے نکلا ہوا لفظ پتھر توڑ کر کے اندر چلا جائے اور وہ سلوں میں سوراخ کر دے، دلوں میں نہیں سلوں میں سوراخ کر دے. اور یہ بالکل ممکن ہے، وہی تعلیم ہے جو ہمارے ان بزرگوں کو ملی. کوئی نیا دین نہیں آیا تھا، وہی دین آج بھی ہے، وہ دین زندہ ہے، وہی دین تم پڑھ رہے ہو، لیکن کچھ امتیاز پیدا کرو اپنے اندر، بلکہ ایسا کہ تمہیں دیکھ کر کے لوگ اسلام کے متعلق سوال کرنے پر آمادہ ہو جائیں. یہ بھی ہوا ہے اس زمانے میں کہ کچھ نہیں کہا گیا، لیکن ان کی چال ڈھال دیکھ کر، ان کی صورت دیکھ کر دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ پوچھا جائے بھائی تم کس دین کے ماننے والے ہو. اور کتنے لوگ صحابہ کرام کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. یہ جو اسلام پھیلا ہے عرب ممالک میں اور مفتوحہ ممالک میں، یہ تقریروں اور خطابتوں سے خالی تھوڑی پیدا ہے. یہ صحابہ کرام کی زندگی دیکھ کر، پھر تابعین اعظام کی زندگی دیکھ کر، پھر ان روحانی لوگوں کی، بزرگوں کی زندگی دیکھ کر. تو بس پھر آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایک کوہر ہے. کوہر ہمیشہ نہیں رہتا، بہت سخت کوہر ہے، نہایت گہرا کوہر ہے اور بہت وسیع کوہر ہے، لیکن یہ کوہر جائے گا. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ آیت معجزہ ہے. اور زبد کے معنی کوئی مفسر، آپ سے کہتا ہوں عربی زبان کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اور تفسیر کے ایک سابق مدرس کی حیثیت سے، کہ دنیا کے بلغا زبد کی تحدید نہیں کر سکتے کہ کس چیز کو زبد کہہ سکتے ہیں. یہ قرآن مجید کا مستقل، یہ لفظ قرآن مجید کا معجزہ ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ کس سیاست کا زبد ہوتا ہے، حکومت کا زبد ہوتا ہے، غلط علم کا زبد ہوتا ہے، آپس کے تعلقات کا زبد ہوتا ہے، سیاست کا زبد ہوتا ہے. تو فَأَمَّا الزَّبَدُ، جو چیز زبد میں داخل ہے فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ ایسی بیکار چلی جاتی ہے. اور آدمی رات کو سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، معلوم آسمان صاف ہے، کوہر گیا. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. تو مَا يَنفَعُ النَّاسَ کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ مَا يَنفَعُ النَّاسَ ہو جائیں، آپ مَن يَنفَعُ النَّاسَ ہو جائیں. اگر مَا يَنفَعُ النَّاسَ کہنا آپ کے لیے صحیح نہ ہو تو مَن يَنفَعُ النَّاسَ آپ ہو جائیں. پھر دیکھیے ہندوستان میں اسلام کی ضمانت ہے انشاءاللہ تعالی. اور میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے جو ہستیاں یہاں پیدا کی اور جن کا فیض یہاں سے لے کر ترکی تک، ترکی کے آخری حدود تک، کردستان تک، اور ادھر روس کا تو کہنا کیا، بخارا اور سمرقند، وہاں سے تو لوگ آئے تو وہاں تک پہنچا. وما كان الله ليضيع ایمانکم ان اللہ بالناس رؤوف رحیم. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اور ان کی محنتوں کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے خلوص کو ضائع نہیں فرمائے گا. وہ دعائیں رنگ لائیں گی. اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں تک لکھ دیا ہے، کہنا مشکل ہے لیکن لکھا ہے کہ اگر خدا کو یہی منظور ہوا کہ ہندوستان میں ایک جمی جماعی غیر مسلم حکومت قائم ہو جائے اور وہ قائم رہی تو اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کا الہام فرمائے گا اور وہ مسلمان ہو جائے گی. تو مایوسی کوئی بات نہیں، لیکن واقعات سے سبق لیجئے اور اس کا جو صحیح علاج ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور سیرت نبوی کی روشنی میں اور صحیح تاریخ اسلام جو رہنمائی کرنے والی ہے اس کی روشنی میں وہ ان چیزوں کی طرف توجہ کیجئے. بہت کچھ آپ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے بہت کچھ کام لے سکتا ہے اور کرامات کا ظہور ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ یہ فساد کیا چیز ہے، یہ تو یہ فساد جائے گا اور اس کے بعد کچھ تعجب کی بات نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس فساد کو کوئی ذریعہ خیر بنا دے اور اس سے ان کو اپنے مذہب کے باطل ہونے، اپنے مذہب کے انسانی زندگی کی رہنمائی کرنے سے قاصر ہونے اور انسان کی ہستی کو پہچاننے، اس کی معرفت سے عاجز ہونے
کا احساس پیدا کرا دے اور وہ اس مذہب سے ایک بڑے تعلیم یافتہ طبقے میں بیزاری پیدا ہو. بس میں ان الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجیے. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم علمنا مراشد امورنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه.